کوئی صورت آپ کو نظر آتی ہے کہ انتخابات کا شیڈیول جلد جاری ہو جائے اور 90 روز میں انتخابات ہو سکیں؟ جہاں تک صدر کا معاملہ ہے اور صدر صاحب کا اصرار ہے کہ اسمبلی ٹوٹنے کے بعد یعنی قومی اسمبلی ٹوٹ جانے کے بعد انہیں یہ اختیار حاصل ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسی پروگرام میں کہ میری دانست میں صدر صاحب کا موقف دستور کے مطابق نہیں ہے۔ ٹھیک، لیکن مصیبت یہاں پہ یہ ہے کہ الیکشن جو پاکستان کے دستور کی گرانڈ نارم ہے، یعنی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر وہ راک ہے، جس کے اوپر دستور کی یہ پوری عمارت تعمیر ہوئی ہے، اس راک میں ڈائنامائٹ لگ گیا ہے جو پہلے پی ڈی ایم کی اور اس طرح کے دوسرے گروہوں کی جو حکومت تھی 1.5 سال اس نے لگایا پارلیمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، ہمارے الیکشن کمیشن کے طرز عمل نے لگایا، اور الیکشن کمیشن نے چونکہ سیدھا کھڑا ہونے کی بجائے انہوں نے جب وقت قیام آیا تو انہوں نے سجدے میں گر جانا مناسب سمجھا، اور انہوں نے پہلے تو جا کے صدر کو پچھلے سال اپریل میں کہہ دیا کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے۔ اس کے بعد جب 2 صوبوں کا معاملہ آیا تو جس طرح ہمارے الیکشن کمیشن میں کے اندر محافل سجیں اور ان محافل میں جس طرح جھومر ڈالے گئے اور جس انداز میں یہ طے کیا گیا کہ الیکشن نہ کرانے کے دستیاب جتنے بھی جواز ہیں اور اسباب ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے، تو ان سب کو اکٹھا کرنے کے بعد کہا جی ہم تو الیکشن نہیں کروا سکتے۔ عدالت نے حکم دیا تو اس کے بعد پھر ایک دفعہ عدالت کے سامنے پتہ نہیں کس کی شہ پہ الیکشن کمیشن بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور اس کے اندر جوانی کی ساری امنگیں لوٹ آئیں، اس کے اندر طاقت کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا، اور اس نے کہا ہم عدالت کا حکم بھی نہیں مانتے۔ اور ہماری عدالت میں بھی آفرین کہ عدالت کا حکم ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا گیا، لیکن عدالت ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ توہین عدالت کسی الیکشن کمیشن کے کسی ایک اہلکار تک توہین الیکشن کمیشن کی آپ لگتا ہے امیر صاحب لگوا کے ہی چھوڑیں گے توہین عدالت؟ اب بات یہ ہے نہیں، میں کیوں لگوا کے چھوڑوں گا؟ پھر آپ توہین عدالت کا قانون بند کر دیں، کتاب بند کر دیں، جس طرح ہم نے دستور میں 90 دن کے الیکشن کا آپ اور میں ہوتے شاید تو لگ بھی جاتی ہے، توہین عدالت کا قانون نکال دیں۔ آپ کی اور میری بات ہوتی تو شاید لگ جاتی۔ تو اس پہ نہیں، اگر یہ ہم کمزوروں کے لیے ہے تو ہم تو ایک آنکھ سے ہم تو ذرا گھور کے دیکھیں تو ہم سیدھے ہو جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ مجھے عمر عطا بندیال کی عزت سے انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے جسٹس عمر عطا بندیال کی رسپیکٹ کا خیال ہے، مجھے اپنے سپریم کورٹ کا خیال ہے، مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی رسپیکٹ کا خیال ہے۔ اگر یہ افراد کے نام ہیں تو میرا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن جب یہ میرے ملک کے اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں تو پھر میرا انٹرسٹ نہیں، میرا فرض ہے کہ میں پھر اگر کوئی ان کا حکم نہ مانے تو میں اس کی طرف ضرور اشارہ کروں۔ تو لہٰذا توہین عدالت کا جب آپ نے قانون ردی کی ٹوکری میں ڈال ہی دیا ہے تو اس کے بعد کیا ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے کہ دستور کی کون سی روح پر عمل ہوگا؟ کیونکہ کئی بدروہیں ہیں جو ہیں وہ دستور کی روح کو قبض کرنے کے چکر میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت ہم جہاں پر پہنچ چکے ہیں معاشی حوالے سے، بالکل آپ دیکھ رہے جگہ جگہ بجلی کے مظاہرے ہو رہے ہیں، بجلی کے بلوں کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ابھی میں خبر دیکھ رہا ہوں، مجھے ابھی وہ نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جناب اب ہماری ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نے برازیل کی ایمبیسی کو خط لکھ دیا ہے کہ آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں سے ہم شوگر کیسے امپورٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی تو شوگر بحران بھی آنے والا ہے۔ کیا تاریخ ہے؟ آج جی 30 اگست ہے۔ تاریخ بتائیے مجھے۔ 30 اگست ہے آج اگست 2023 ہے۔ جی ٹھیک ہے جی، یہ آپ کو بتا دوں کہ جنوری 15 دسمبر 2022، ٹھیک ہے، یعنی اب سے ایگزیکٹلی 8 مہینے 15 دن پہلے ای سی سی نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ اور ای سی سی نے وہ فیصلہ کیا تھا کہ 2.5 لاکھ ٹن شوگر ایکسپورٹ کر دو۔ جی یہ آخر کیا ہے؟ آفرین ہے، آفرین۔ یہ نالائکوں کا جو گروہ ہم پہ مسلط کیا گیا تھا، یہ جو اسحاق ڈار نامی ایک شخص وزیر اعظم کے طیارے پہ بیٹھ کے فرار ہوا اور اس کے بعد وہاں سے آ کے پاکستان کی وزارت خزانہ میں براجمان ہوا اور اس کے بعد پھر لندن پایا جا رہا ہے، اب اس سے کون پوچھے گا کہ یہ 8.5 مہینے میں کیا ہوا بھائی؟ یہ آپ کے میرے پیسے تھے جو برباد ہوئے ہیں۔ بالکل
और अब बर्बाद होंगे। 220 रुपए किलो में अब चीनी मंगवाई जा रही है। कमजोर मैनेजमेंट थी। अब यहां पर तो सवाल उठेगा ना उस्मा नोमान साहिबा कि भाई किस किस शुगर मिल ने कितनी कितनी चीनी बाहर भिजवाई। हाँ जी, पूछेगा कौन? यहाँ तो माफियाज हैं, उन माफियाज को कौन पूछेगा? अब ये तो हमें पता चले ना, हमें ये तो कोई बताए कि भाई 8.5 महीने पहले क्या तूफान आ गया था और आज क्या तूफान आ गया। हम कहां रह रहे हैं? देखिए ये है हमारी हालत। अभी आप देख रहे हैं जो बजट, अभी जो ये जो कुछ आपके सामने बिजली की कीमतें हैं, रुपए की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है। अभी यकम तक पेट्रोल की नई कीमत भी आ जाएगी। अब आप इसका इल्जाम किसको देंगे? जाहिर है आप निगरान गवर्नमेंट को तो नहीं दे सकते ना। निगरान गवर्नमेंट को बना बनाया बजट मिला है और निगरान गवर्नमेंट ने इस बजट पे को इम्प्लीमेंट करना। बिल्कुल ठीक। अब बीच में ये जो वारदातें पड़ी हैं इस गवर्नमेंट के आने से पहले, वो वारदात का जवाब कौन देगा? हो सकता है ईसीसी का फैसला बड़ा ठीक हो, ठीक है, लेकिन ईसीसी में इतने नालायक लोग बैठे थे कि जो फोर्स ही नहीं कर पा रहे थे कि हमारे यहाँ चीनी की खपत कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हबीब साहब, मतलब आप अब से 2 महीने बाद क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है। हाँ जी। ये रुला देने वाले फैक्ट्स हैं, ये रुला देने वाले फैक्ट्स हैं उस्मा। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।